جی بات یہ ہے کہ آج کی یہ جو تقریب ہے یہ بالکل مختلف نوعیت کی تقریب ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ایسی تقریب دیکھی ہے۔ اس سے پہلے ایوارڈ فنکشنز ہوتے رہے، کسی آرٹسٹ کے ساتھ شام منائی گئی، یا کبھی شام غزل ہے، کسی صحافی کے ساتھ شام منائی گئی، لیکن آج کی جو شام ہے یہ شہیدوں کے لیے، غازیوں کے نام، مجاہدوں کے نام ہے۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارا کانفلکٹ تو شروع سے چل رہا ہے، کم از کم میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے یہی دیکھا ہے 1965 کی وار سے لے کے آج تک۔ اور آج اس تقریب میں شوبز انڈسٹری کے تمام لوگ شامل ہوئے ہیں۔ ہم صرف آج سے نہیں بلکہ 1965 سے ہم اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے محب وطن لوگوں کے ساتھ ہیں۔ 1965 میں جب پہلی وار ہوئی تھی اس وقت میرا خیال ہے آج جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اس وقت انڈسٹری میں نہیں تھے، ہم لوگ ظاہر چھوٹے تھے اس وقت، لیکن میڈم نور جہاں یہ پتر ہٹاتے نہیں دکھتے، مہدی حسن صاحب خطہ لاہور تیرے جان نثاروں کو سلام، مسعود رانا صاحب، شوکت علی صاحب، جاگ اٹھائے سارا وطن مجاہدو، پھر عالم لوہار صاحب، نہ میں خنجر دیکھوں نہ دیکھوں تلوار، میں ہوں مجاہد پاکستانی، میری نس نس میں ایمان۔ تو یہ وہ جذبہ تھا جو آج بھی ہماری شوبز انڈسٹری کے لوگوں میں موجود ہیں۔ ہم ہر قدم پہ پاکستانی افواج کے ساتھ ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی اور آئندہ بھی رہیں گے۔ یہ جو موجودہ جنگ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے، اور یہ جنگ خود ہندوستان نے شروع کی تھی، دنیا جانتی ہے۔ جو وائلیشن انہوں نے کی ہے قانون کی، تو اس کی میں اور ہم سب شدید مذمت کرتے ہیں۔ اب باتیں جب سب جنگ کی کرتے ہیں تو ماحول اور خراب ہو جاتا ہے۔ میں ہندوستان کو، ہندوستان کی حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جیسا شخص دنیا کی تاریخ میں نے کبھی نہیں دیکھا، جو پہلے اپنے ہی لوگوں کو مارتا رہا، پھر پاکستان پہ چڑھائی کرتا رہا، لیکن اب آپ کو ایسے جواب مل چکے ہیں کہ آپ کو شاید کوئی نصیحت ہو گئی ہو۔ آپ بات کرتے ہیں ایٹم کی، ایٹم تو ہمارے پاس بھی ہے، پٹاخے نہیں ہمارے پاس، لیکن بات یہ ہے کہ ایٹم کے اثرات کا شاید لوگوں کو نہیں پتا۔ اور ایٹم کے اوپر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چونکہ ہم ایک ناقابل تسخیر قوم ہے، اس کا تمام تر سیر ہمیں اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جاتا ہے اور ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے پاکستان میں ایٹم بم کی بنیاد رکھی، اور میاں نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکہ کر کے نواز شریف صاحب نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم ایک ناقابل تسخیر قوم ہیں، کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن میں یہ بتا دوں کہ خدا نخواستہ اگر ہم جذبات کی راہ میں آگے بہتے چلے گئے اور ہم نے اگر کہیں ایسا کام کر دیا تو آنے والے 100 سال تک ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ میں 2 دفعہ جاپان گیا ہوں ڈاکٹر صاحب، تنوی جمال کے ساتھ، آپ تو جانتے ہیں تنوی جمال کو، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، ہیروشیما اور ناگاساکی جہاں ایٹم بم گرا ہے۔ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ ویزا ختم ہو گیا، سیکنڈ ٹائم میں گیا تو پیسے ختم ہو گئے، بہرحال میں جا نہیں سکا۔ لیکن وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ جب ایٹم بم چلا تھا وہاں 80-90 سال پہلے، آج تک یعنی 21 مئی 2025 کو جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ اپاہج ہو رہا ہے، وہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہے، کسی کے دانت نہیں ہے، تو یہ ہیں ایٹم بم کے اثرات۔ تو باز آ جائیں، بیٹھیں، سندھ طاس معاہدہ ہے، کشمیر کا معاہدہ ہے، ہماری طرف سے ڈیلیگیشن میں اناؤنس ہو گیا، آئیں بیٹھیں مذاکرات کریں، انسانی زندگیوں سے نہ کھیلیں ورنہ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔